ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. جی بسم اللہ، خوش آمدید جی، آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید. جی جی بسم اللہ. اے بڑھا بندہ نا جی تھوڑے جے ٹائم ماں لگا ذرا گڈی گرم کرنا، وہ گرم ہو گئی ہن اور میں سجے کھبے نہ میں نا تھوڑی جی تساں تقریر سنا سو، اس تو بعد یہ سلسلہ جائے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ہاں جی بالکل اتنی بات ہے کہ ٹھڈا ہی نا ذرا تو وجود بھی ٹھڈا ہے، ہن گرم ہو گیا. آپ سنیے کیا بابا جی عرض کرتے ہیں، مالک ہو گئی ہے. اتنی گل ہے، اتنی یہ جڑا سی کر کے جانے میں کیتی کوئی نہیں، یعنی یہ گناہ کیا ایک آکڑے ہوئے میں نے کیا ہی نہیں ہے، یہی تو ظلم ہے نا. مان کے نا یار ہو گئی ہو گئی. بابا جی آخنے مالک ہو گئی ہو گئی. تو ڈکے آ بھائی اس درخت کے نیڑے نہیں جانا، یہ گندم کا جو درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا. میں لگا گیا ہن ہو جے گئی. ہائے 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 اتنی گل ہے، شرمندہ ہو وجنا. ابے آکھے ہی نہ پترا یہ کام کیوں کی تھی، مان وجنا بجی ہو گئی درگزر کرو. پیو بھی نہ معاف کر چھوڑ چیا نا. آخ امی جی ہو گئی ہے، بابا جی ہو گئی، ہن مہربانی کرو گل مکاؤ. او رحم دل ہے نہ ماں رحم دل ہے، باپ ہے بزرگ ہے وہ گل مکاسی. سب تو بڑا مسئلہ ہے بے تو کر کے بھی اغنا میں کیتا ہی کوئی نہیں. ایک چوری دعا سینہ زوری. ہاں یہ صحیح مثال بنی. وہ مان گئے نا. اب مجھے نہیں پتہ سیاسی حضرات بھی بیٹھے ہوں گے، میں کیونکہ خود بھی انوال ہوں، اس میں دلچسپی رکھتا ہوں، یا انسان ہے نا کم پیش. مجھے پتہ ہے نا میں پنچایتوں میں بیٹھتا ہوں، کئی باری واقع ہوئے نے نا علاقے محلے چو تے وچ کوئی وڈیرا پے نا آخنا گل سنو تو غلطی کی تھی مان گئے چل یار تو اسا معاف درگزر کر ایتھے مٹھاؤ اس گلاں چھوڑو اگن کر. تے جڑے سیانے انہاں آخنے نے وڈیرا وچ پے گیا ہو گئی غلطی اس مان بھی کی دی چل میں معاف کرو. حضور نے فرمانا سب سے بڑا بدلہ یہ ہے معاف کر دینا. تے کئی آنے نہیں 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 ہن گل تے تھانے وچ مکسی. او تھانے وچ گلاں مکیاں کدی نے گلاں ودنیاں نے جلیو. اے محلے چ بزرگ پہ گئی نا، استاد پہ گئے، شاعری پہ گئے، پیر پہ گئے، پیو پہ گیا، کوئی بھی آدمی بیچ میں بڑھ گیا تیسرا اس کا یار غلطی ہو گئی اس پلو تو مانا غلطی کی تھی، شرمندہ ہو معذرت کر تو چل معاف کر چھوڑا بس. اب گل اتنی ہے. لیکن اسی آکڑ بہنے اسی نہیں جی نہیں اس مان تک دی پر میں ایسا ہونا چھوڑے نا. اچھا پھر ہونا کہ میرا تجربہ ہے نا ہونا کہ گل تھانے کچہری چلی گئی 6 مہینے سال ذلیل ہوئے ہو، پیسے پٹے نے، رشوت دیتی نے، 4 بندے سنیا چنگے رج کے بےزت ہوئے ہو نا تے واتا کھنے جی ہون کدی صلح ہو ونجا تے چنگی گل نہیں. وہ یہ کام پہلے دیہڑے کر کے دیا نا، پہلے دیہڑے جی تو کئی سیانے بندے آکھیا بھائی ساں گلاں مٹاؤ ہو گئی، لیکن تو پہلے دیہڑے نہیں مکائی. چنگی چنگی اپنی بےزتی کروا رہا، دا بندیاں سنا رہا، پیسے بھی لٹا رہا. اوکھے پیسے کمائی نہیں آنا، پیسے اوکھا بندہ کمائنا آنا، سارے کمالے جڑے کمائے ماں دیڑی دسنا پیسے سکھلین کماونے ہیں، پترے تینے لائے، دیو تینے لائے، چنگی آئی تینے لائے. او جناب تھنداریاں ونچا دیتے. اے جناب اے رشوت گھنو نہ مہربانی کرو نہ اسا مننا اندر جنگا دبانا اسا دیتے نہیں ہے. او تو بیٹھے گی اسے کمے واسطے. بابا آؤ آؤ اتنے کو نہیں. یہاں تو یہ حالت ہے ناراض نہ ہوئے کوئی پولیس والے بیٹھے ہوتا. میرے اپنے بھی بہت سارے دوست ہیں، میں انہاں بھی آخنا یہاں تو ظالم جو ہے نا اس نے تو ہاتھ پیر مارنے پیسے دیونے کہ میں سزا تو بچ بنا. یہاں تو سب سے پہلے مظلوم کو پیسے دینے پڑتے ہیں کہ جناب ماں انصاف دے. مظلوم کو دینے پڑتے ہیں، حتیٰ کہ مظلوم کی دادرسی اسے وہ بیٹھا ہے وہ سنے اس کی دادرسی کرے، لیکن وہ نہیں کرتی. وہ ایسا بے ایمان ہے بدماش سارے نہیں. میں پہلے عرض کیتا کچھ برات چنگے کچھ ماڑے جڑے ماڑے میں انہاں تنبیہ پہ کرنا ہو بندے نے پتر بنو. یہ ماڑا پان چھوڑ دے. آج اللہ نے تجھے کرسی دی ہے، منصف بنایا ہے، کسی بھی ادارے کا تو بیٹھا ہوا ہے، یہ اللہ کی مخلوق کی داد رسی کے لیے تجھے منصب مل گیا ہے. ایک وقت آئے گا یہ منصب تجھ سے لے لیا جائے گا، پھر تو کیا کرے گا؟ لہذا اللہ کو لو ڈرتے اللہ نے مخلوق انصاف کر. اتنی گل میں عرض کرنا بس اتنی گل. اب سنیے نا
بابا جی کہندے مالک ہو گئی ہے مہربانی فرما در گزر کر دے اگر تو در گزر نہ کیتی میرے مالک ہور دروازہ کیڑا وے بوا کیڑا وے عدالت کیڑی ہے میں کدھر جاواں گا بابا جی روئن اے دعا نہ میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں ربنا ظلمنا یعنی اے میرے رب میں نے کر دی ہے نا میں کر گیا گل ہو جڑی تجھاں چنگی نہیں لگی اب ہو کیا سکتا ہے ایک ہی بات ہو سکتی ہے کہ اب تو کریم ہے مہربان ہے رحمت للعالمین ہے تو مالک جو ہے خالق جو ہے درگزر فرما درگزر فرما اے سجنا صرف بابا جی دی گل نہیں پڑھنا کلا دا قرآن 40 دن مچھلی دے پیٹ وچ رمنے والے نبی حضرت یونس علیہ السلام اے تک نہ اللہ کول کنج بے منگدے نے عرض کردے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مالک تیری ذات بڑی پاک ہے نہیں کوئی تیرے علاوہ الہ تو ہی رب ہے لا الہ پڑھیں دعا پڑھیں میں آپ ترجمہ کر رہا ہوں لا الہ الا انت سبحانک تیرے علاوہ کوئی اور رب بھی نہیں ہے اور تیری ذات بھی بڑی پاک ہے تیری ذات بھی بڑی پاک ہے اللہ ہو گئی مجھ سے مہربانی کرنا درگزر فرما یونس اللہ سے مانگ رہے ہیں نبیوں دا شیوا وے اللہ کو منگنا تو بھی مانگنا ہم نبیوں کے ماننے والے ہیں ہاں سونے نبی جدا کلمہ پڑھنا میں سن رسول دو عالم نے فرمایا اس تو بڑی دعا کوئی نہیں یہ دعاؤں کی جمع ہے منبع ہے مینار ہے مرکز ہے کملی والے کیڑی دعا فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار چل اگے ٹرنے میں عربی دیاں دعاواں پڑھیاں نے تیری زبان عربی نہیں سمجھ نہیں آئی تے کوئی گل نہیں اے گواڑیاں کول پوچھ لینے آنا آئے ہائے حضور قبلہ تاجدار گولڈا کول پوچھنے آ بابا جی تسی کدے کولو منگدے ہو حضور قبلہ تاجدار گولڈا کہندے سجنا میں بھی جدوں ہاتھ چاہنا وا مالک دی بارگاہ وچ رو کے عرض کرنا وا رب سجیا تینو دم دم سورا رب سجیا تینو دم دم سورا تے کر دے دوری بلائی میں پاپی شرمندہ جھوٹا اتنا بڑا سید ہے اپنے آپ مالک دی بارگاہ وچ کنج پیش کر رہے ہیں عرض کر دینے میں پاپی شرمندہ جھوٹا بھریا نالے گناہی مولا کھولی بوا رحمتاں والا کھولی بوا میں کیوں آیا ہوں تسی کیوں آئے ہو جی بھائی عمران بیگ نے کیوں بلایا وے جی محسن علی خان نے کیوں بلایا وے جی حسن علی خان نے کیوں بلایا وے انہاں کیا آ جاؤ سالانہ دعا وے مکان دی چھت تے جرگا بن کے مالک دی بارگاہ وچ مل کے عرض کرنی ہے ربا کھولی بوا رحمت والا خیر کرم دا پاوی رو رو عرضی نصیر گزارے میرا بن آئے رو عرض
نصیر گزارے میرا بیڑا بنے لامی پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی علی کہ اعلی شان رسول اللہ میرے اللہ جی دے ذکرہ میں بسم اللہ جان جی سا میں پڑھ سا الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ ایک ہے میرے آلے سارے سنگیاں دے مارتا کیڑا کیڑا پڑھ رہا ہے کیڑا نہیں بھی وڑدا چل کوئی گل نہیں میں ہی پڑھ لینا وا لیکن اس کلمے دی قدر تینوں بھی مینوں بھی ادوں پتہ لگے گی جدوں روح نکل جائے گی اندھیری کوٹھڑی وچ جائیں گا جدے بوئے باریاں کوئی نہیں ہیں گپنیری رات ہوے گی تیری میری ماں تیرا میرا والد تیرے میرے بھرا تیریاں میریاں بہنا مامیاں تے چاچیاں نے محلے والیاں نے سنگیاں نے نال نہیں جانا تنے تنہا جائیں گا اکیلا جائیں گا ہاں انہاں زیادہ تو زیادہ لمبی چوڑی نہ گل کرنی کوئی نہیں انہاں بلکہ کہنا ہے جلدی کرو مٹی پاؤ مہمان انتظار پہ کرنے نے روٹی پہ ٹھڈی ہوندی ہے انہاں دی دوستی مک جائے گی لیکن غم نہ کری یاری ٹوٹن نہ دیوی اپنا تعلق اپنے نبی نال پکا بنا لے سونے دی گل من نبی دی اتباع کر سونے دی سنت دی عمل کر پھر غم نہ کری اس اندھیری کوٹھڑی وچ جتھے کوئی نہیں آئے گا اتھے کملی والا آوے گا حضور لجپال آسنی بھائی ہاں ساری دنیا ساتھ چھوڑ جائے گی اللہ دی قسمیں بڑیاں بڑیاں ماما دے میں پتر ویکھے نے میں مثال دے طور دے ایک واقعہ میں اپنی اکھی ویکھے ہے کوہاڑ دے اندر میں میرے ایک عزیز سن میں جنازے تے گیا مائی دا کلا پتر مر گیا لوگاں منجی چکی چار پائی مائی چار پائی نل چمٹ گئی کہندی ہے لوگو میرے پتر نو لے کے نہ جاؤ میں جانی یہ ماں ہے نا او بچیو جوانوں ینگ مینوں او ٹچ میل کم ویل کوبڑی میں توڑے نال مخاطباں قدر کر ماں دی اے چوڑ زیادہ دور نہیں آ تینوں پیدل کدے 5 کلو دا تھیلا مصریار روڈ تے لے آنا پہ جائے کہنے آئے میں مر گیا کوئی موٹر سائیکل رکشا نہیں ملیا آئے میں ٹرٹ گیا تیری حالت میری حالت وے تکیا نہیں 9 مہینے تیری تے میری ماں پیٹ وچا کے پھر دی رہی ہے کدے گلا نہیں کیتا یہ ماں ہے نا ماں ہے قدر کر اس کی قدر کر ماں کی ماں کی قدر کرنا میرے نبی دا صحابی کہندا ہے کملی والے اگر میں ماں نو کلیاں تے چاہ کے پیدل حج کراں صفا تے مروہ تے دوڑاں بیت اللہ دے چکر لاواں غریباں پیر وچ جُتی بھی کوئی نہیں رہی مڑ کے ماں نو گھر لے کے آیا واں پیدل کیا میں ماں کا حق ادا کر دیا میرے نبی نے فرمایا تو حق دی گل پیا کرنے تو 9 مہینے ماں دے پیٹ وچ رہیا میں ذرا جیا تو ہلیا تیری ماں دی اف نکل گئی میرے نبی نے فرمایا میرے غلاماں تو اس اف دا بھی حق ادا نہیں کر سکتا قدر کرے ماں کی ایک صحابی یہ میں حدیث کی بات ہے ایک صحابی یاد رہے کہندے کملی والیا محنت میں کیتی ہے مشقت میں کیتی ہے سعودیہ دبئی جناب بحرین لندن امریکہ برطانیہ اور جڑے بچے باہر کام کر رہے ہو میں 5 سال لائے نے
10 سال نے مثال پہ دینا ہے صحابی جو بات کرے کملی والے محنت میری مشقت میری میرا باپ غریب سی میں محنت کیتی ہے ہن امیر ہو گئے ہاں ہن میرا والد مینوں کہندا ہے کچھ پیسے مینوں دے دے یہ حدیث ہے علماء سے پوچھ سکتے ہیں بار بھی میرے نبی نے فرمایا دے دے آکھو سبحان اللہ وہ پوچھنا حضور میرا پیو پیسے منگنا میں دیواں فرمایا دے دے اب سنیے میرے نبی نے جدوں کیا دے دے ہن اگوں کہندے کملی والے کتنے دیواں ہائے ہائے کتنے دیواں باپ تو زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے میں کتنے دیواں میرے باپ دا میرے تے حق کتنا میں سن نبی جلال وچ آ گئے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا دور ہو جا پوچھنا کتنا دیواں سن یہ ساری تیری زندگی کی کمائی تیرا مال تیرا پیسہ اس کا مالک بھی تیرا باپ ہے اور یہ جو تو جان لیے پھر رہا ہے اس کا مالک بھی تیرا باپ ہے او بچیو ماؤ پیو نال حساب نہ کر انہاں بڑا اوکھا تو پالیا بالکل ہاں ماں باپ قدر کریو نا قدر کریو میرے نبی نے فرمایا رحمت للعالمین نبی نے فرمایا تا پہ عرض کرنے قدر کر ماں باپ دی میرے نبی مسجد نبی وچ تشریف فرمانے اب سنیے حدیث دوسری حضور تشریف فرمانے صحابہ دا مجمع گلاں ہو رہی نے حضور آ گئے میرے نبی نے فرمایا صحابہ کے گل ہو رہی ہے کہ غلام کھڑے ہو کے عرض کر دے کملی والے میں ماں دے متعلق گل پیا کرنے کل ماں دی آئی اوے سجنا تیرے میرے نبی بھی آپ دیدہ ہو گئے اکھاں چوں آنسو آ گئے جویں کئی تواڈیاں اکھاں ویکھ رہیاں آ جانا فطرتی عمل ہے جب ماں باپ کی بات ہو تو حضور بھی آپ دیدہ ہو گئے میرے نبی نے فرمایا غلاموں کاش کدے اج میری ماں ہوئے صحابی نے جب بات کی نا تو حضور کو اپنی والدہ یاد آ گئی میرے نبی نے فرمایا میری 6 سال عمر سی میری والدہ دا وصال ہو گیا میری ولادت کو 2 مہینے قبل کچھ دن میرے والد پاک دا وصال ہو گیا 11 سال میری عمر ہوئی میرے دادا باپ بھی چلے گئے اوے غلاموں اگر آج میری ماں ہوتی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت جناب آمنہ سلام اللہ میرے نبی دی اگلی گل سنیو فرمایا صحابہ میں رات دی نماز وچ ہوویاں سورہ فاتحہ میں پڑھ چکا ہوویاں میری ماں نو میرے نال کوئی کم پے ونجیا اور میری والدہ ہولی جیا پردہ دروازہ رسکا کے منو آواز دے وے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے سنیو جنہ پترا ماما برانیاں رنیاں پیو برانے رانے ناخلے ابا جی ٹھہر ونجو ہونے میں صدروں مڑ کے آنا اے میرا کام ہے اے میں راجہ بازارو ہوا میں مڑ کے آنا او چھوڑے اور راجہ بازار تھیا کدھر نہیں ہے میں نہ صدر بھی دیا ہو سکنا مڑ کے آمیں تے ماں نہ ہوئی موت سر میں کھڑی ہے پہلے اس کی بات سن اس کی سن پھر صدر بنی ان کو کہہ رہا ہوں جو غافل ہے غفلت برتے ہیں ماں باپ کے حکم پر اب سنیے حضور نے کیا فرمایا میرے نبی نے فرمایا اگر آج میری والدہ ہویا میں رات دی نماز وچوں ویاں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہویا یعنی نماز کا عروج ہوتا ہے میری ماں مینوں بلاویا اب سنیے جی حدیث پاک حضور اے نہیں آکھیا میں رکعت پوری کر کے سلام پھیر کے ونجیا نا 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 سنیے میرے نبی رحمت للعالمین نبی نے فرمایا غلاموں مجھے قسم ہے اس ذات کی جنہیں در یتیم دے سر تے نبوت دا تاج رکھے آوے میں نماز اتھے ہی روک دیویاں یہ جملے ہیں حضور نے فرمایا میں نماز وہیں روک دیتا لبیک کہتے ہوئے پہلے ماں کی بات کو سنتا واپس آ کر میں وہیں سے نماز شروع کر دیتا یہ دسیاں ماں بھی نہ ادب کر احترام کر صحابی الکنا کملی علیہ ماں باپ گناہگار ہون فرمایا انہیں سمجھاؤ اللہ کے نبی وہ کفر کرتے ہیں اولاد کو بھی کہتے ہیں یہ گناہ کرو کفر کرو اب کیا حکم ہے میرے نبی نے فرمایا ان کے کہنے پر کفر نہ کرنا انہیں سمجھانا کہ یہ گناہ ہے اگر باز آ جائیں بسم اللہ نہیں ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو وہ اپنا حساب خود دیں گے
تم ان کی عزت کرو، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت نصیب فرمائے۔ کافر ماں باپ کے ساتھ بھی ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ اچھا حسن سلوک کرو۔ اس تو بڑی کوئی گل ہو جانی، کوئی گل ہو جانی۔ بس یہ میری اپیل ہے آپ سے، بچوں سے تبلیغ کے لیے آئے ہوں، یہ میری اپیل ہے جڑے آخنے ہو نا کو کلیور بننے ہو، او جی باپ ابے اور آنکھیں پتا بادشاہ تسا نہیں نہ پتا مولوی صاحب تو بہو پتا وا تو پیو جمنے جوگوں پتر جم بیٹھا، جی ابے نہیں پتا تو زیادہ پتا، ہاں او ابا پڑھے ہوئے کوئی نہیں گڑے ہوئے زیادہ ہی۔ جی یہ مہمان بیٹھے یہ کہہ گئے مولوی صاحب یہ عجیب بات کرتے ہیں، ہاں او بابا گڑے ہوا اس عمر گزاری اس نے تجربہ ہی، تو پڑھے ہوئے ٹھیک ہے 4 جماعتیں تیرے کول زیادہ، لیکن بابے کا مقابلہ نہ کر، یہ جو تجھے کہہ رہا ہے یہ ایسے نہیں کہہ رہا، اس کی بات میں حکمت ہے۔ اور آگے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اللہ اس قوم کی دعائیں قبول نہیں کرتا جو اپنے بزرگوں کی عزت و احترام کرنا چھوڑ دے۔ ایسا چھوڑ دیتا، نہ استادہ نہ یا نہ پیو نہ بزرگ نہ کسی بڑے کا، نہ کسی یا ہی کوئی نہیں، آپ ہی بڑے بن بیٹھے ہیں، نہ یہ نہیں تو بڑا نہیں، اللہ نے بندے سمجھ غور کر فکر کر، ادب و ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اور میاں صاحب فرمایا بے ادباں مقصود نہیں حاصل تے نہ درگاہوں ڈھوئی، منزل مقصود نہ پہنچے باج ادب دے کوئی۔ ادب 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 سونے نبی دا کلمہ پڑھنے آلیا میں کی عرض پیا کرنا میں ساریاں یاریاں جھوٹیاں، میں اس مائی دی گل پیا کرنے او جڑی مائی کو ہاتھ ڈالی پترے نے چرپائی نر چمٹ گئی کہنی لوگوں میرے پتر لے کے نہ جاؤ، میں جانیاں میں سمجھے شاید مائی ٹر جائے گی، لیکن نہیں وہ بڑی دور تک تے چارپائی نال روندی گئی، لیکن جنازہ پڑھن تو بعد انہاں گناہگار اکھاں نے ویکھیا اودی قبر وچ ماں نہیں لیٹی، اللہ انہوں حوصلہ دے دیتا وے صبر اللہ چاہ دینا نا بڑا بڑا دکھ ہونا۔ تینوں کی پتا ہوئے جس بڑھڑے پیو دا پتر مر جائے او دی کمر ٹوٹ جاندی ہے، ماں دی دنیا ویران ہو جاندی ہے۔ سکندر اعظم مر گیا، دنیا کا بادشاہ تاریخ پڑھیں، ماں زندہ ہی سکندر اعظم نہیں، رات ہو گئی مشیر سو گئے، وزیر سو گئے، برادری سو گئی، سکندر دی ماں نو نیند نہ آئی، ادھی رات کھونڈی چکے گھروں نکل گئی، قبرستان جا کے روندی ہے پتر دی قبر تے جا کے کہندی او میرے سکندر اعظم پترا اٹھ ماں آیا، ساری دنیا نو نیند آ گئی ہے، او میرے بچیا مینوں نیند نہیں پئی آندی، بلا رہی ہے جواب کوئی نہیں ملیا، بڑی دیر تو بعد کسے نے کیا اماں کنوں بلا رہی ہیں؟ مائی کہندی ہے میں اپنے دنیا دے بادشاہ سکندر اعظم نو بلا رہی ہاں۔ او جواب دین والا کہندے اماں جلی نہ بن گھر ٹر جا، اس زمین وچ تے پتہ نہیں کتنے سکندر آئے اور ختم ہو گئے، ہن پوچھا نہیں مڑنا سکندر باس ہن مڑ جا نہ وعدہ دے کوئی نہیں مڑنا، انہیں کوئی نہیں مڑنا، میں تار پیا کرنا وا خیال کر لے سجنا، موت سری اتے کھلوتی یا اندھیری قبر وچ جائے گا کوئی نہیں آئے گا، لیکن جس سونے دا کلمہ پڑھنے فرشتیاں نے ترے آن کے سوال کرنے نہیں، میں وہ مولوی نہیں جو فرقہ پرست ہوں یا جھگڑا لوں، میں تو اصلاح کرتا ہوں، میری تقریر کے بعد بھی بے شک پوچھ لینا، شیعہ کول پوچھ، وہابی کول پوچھ، سنی کول پوچھ، بریلوی کول پوچھ، جماعت اسلامی کول پوچھ، اہل حدیث کول پوچھ، راتی سراج الدین صدیقی آیا ہے گل کرے جھوٹ تو نہیں بول گیا، وہ کہے گا نہیں ہے گل سچی کر گئے، قبر وچ جڑے جڑے بھی جاؤ گے، جڑا بھی تہاڈا مسئلہ کے سوال ساریاں کول تلونے نے، دس تیرا رب کون ہے، تیرا دین کی ہے، تیرا رسول کون ہے، کوئی نہیں پوچھیا جائے گا تو وہابی ہے، تو شیعہ میں، تو بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، اوے دعویٰ دے کرنا کہ میرا رب ایک ہے، دنیا دے کرنا ہونا آخنا میرا رسول کملی والا وے، میں مسلمان ہاں، میرا دین اسلام ہے، ہن دسنا جواب دینا، چاندے ہویا بھی جواب نہیں دے پاؤ گے، وہی بولے گا جڑا چنگا ہوئے، ورنہ ماڑے اکثر ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے رب کیڑا وے، دین کیڑا وے،
رسول کیڑا وے لیکن جڑا چنگا ہوئے گا رسول اللہ نے فرمایا وہ ڈٹ کے بولے گا کیا بولے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے دینی الاسلام میرا دین دین اسلام ہے رسول اللہ فرمانے نے میں آواں یا میری تصویر دکھائی جائے فرشتیاں نے کہنا ہے انہوں بھی جاننا میں اے ودوہا دے چہرے ما کنت تقولو حدیث بڑے ما کنت تقولو فی حق ھذا الرجل فرشتے کہن گے انہوں جاننا ہے پہچاننا ہے اے ودوہا دے چہرے والا اے ولالیاں زلفوں والا کی آخنا دنیا جس نے بارے یہ کون ہے پہچانا ہے ہائے 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 کہنے والا کی بھی کہندے کیا کہہ رہا ہے بات ختم کرنی ہے کیا کہتے ہیں کہنے والا وہ کہندے وہ ایک پرانے بزرگوں کی بات کروں مولانا بشیر صاحب سے وہ کہتے تھے میں بھی جب ویسا نہ تو فرشتے آسن او مولوی بشیر اساں جاننا ایک اور ہے تو میں کیا کہاں گا سنیے وہ فرمانے میں کہاں گا آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے آنکھوں ایک باری سبحان اللہ غلام اتھے نہیں تھا کیا تھا قبر پہچان کی تھی اپنے آقا اور مولا نو ارے آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے ارے آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے پر دل تو کہتا ہے کہ برسوں کی شناسائی ہے اکھاکسی ایک باری تکیا دل اکسی میں سالہ تو جاننا ساری زندگی سونے نہ میلاد منانا رہا نعرے مارنا رہا ناتا پڑھنا رہا جلوس کرنا رہا میں سونے بھی خوشی منانا رہا میں نہ جاننا تے اور کور جاننا اعلیٰ حضرت بولے آپ فرمند نے قبر میں حضور آئیں تو میں آپ کے قدموں پہ گروں گھر فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتو یار کے آئے ناز سے اب کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے اگر مری کدھرے جانا ہوئے مری جانا ہوئے کمیں یا سہروں سے آت واسطے بارہ کو کراس کر اگے چھتر پارک نشانی دے رہے ہیں چھتر پارک نہ جناب پہلا موڑ کھبا موڑ دوجا موڑ مڑے گا بالکل تے روڈ تے تینوں ایک چھوٹی جی مسجد چھوٹا جہا دربار نظر آئے گا حافظ مظہر الدین مظہر صاحب لیٹے ہوئے نے آپ فرماتے ہیں مظہر ہزار جاں فدا مظہر ہزار جاں فدا ہو ایسی موت پر سنتے ہیں کہ مر کے ہوگی زیارت حضور کی ان لوگوں تک حضرت حافظ مظہر الدین فرمانے کہ سنیا مرنے تو بعد حضور نہیں زیارت ہونی اگر کل مرنا تے آج مر منجاؤ آج مر منجاؤ سونے نہ دیدار پاواں ہزار جانا بھی میں قربان کرا ہے جی موت ہو جس موت میں یار کا دیدار ہونا ہے یار کا دیدار ہونا ہے یار کا دیدار ہونا ہے جی اللہ اکبر اور حضور کی بلا تاجدار گولڈا فرمند نے ایک شکل دکھائی جائے گی ایک فوٹو تو تقاسن فرشتے ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی پھر بگڑی بنائی جائے گی پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ جی اللہ اکبر آخری لمحات آئے ہائے ہائے اتے حضور قبلہ نصیر ملت علیہ رحمت کہہ رہے نے بھائی عمران بیگ محسن صاحب سنیے حسن صاحب سنیے نا آؤ نہ پردادا جی کو پوچھنے آلہ حضرت کو حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ کو پوچھنے بابا جی توڑے پڑ پوترے نصیر ملت کہنے نے کہ شکل دکھائی جائے گی تسی کی کہنے ہو فرمایا میں تے شکل تکی ہوئی ہے غیر موقدہ سنتا رہ گئیاں راتی آنکھ لگ گئی سنتا والا نبی آپ آ گیا میرے لیے اج سنتا نہیں پڑیاں
عرض کیتی سونیا بھول گیا ماں نبی کریم نے فرمایا میرے علی تو بھول گیا میں پر میں نہیں بھولیا تے میں بھولوے نے میلاد کرایا سال بعد پھر کرایا لیکن میرے نبی فرماتے ہیں غلام اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی تو نے مجھ پر محبت سے درود پڑھا ہے غم نہ کری میں نہیں بھولیا قیامت والے دن تڑے پڑے ہوئے درود نہ مول پاس حضور ہیں یہ رحمت للعالمین نبی ہیں تاجدار گولہ دیاں نظرہ چہرے ودوہا تے پئیاں واللیل دیاں دلفاں ویکھیاں تے گولڑے دا تاجدار کہندے کملی والیا اس صورت نو میں جانا کھا یا جانے جہانا کھا عالم پیرے سینہ نہ ٹھریا وجد وچان کے کہندنے سچے آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں جس شانے تو شانہ سب بنیاں پہلی باری اپنے آقا دی صورت کی تاجدار گولہ نے وادی ہمراہ دے اندر ویکھی تے کی کہندنے حبیبی یا رسول اللہ یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں اج سکھ میں تیرا دی ودیری کیوں دلڑی اداس کنیری لولو وچ شوق چنگیری اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما سن کا ما اکمل کا کتھے مہری علی کتھے مہری علی کتھے مہری علی میرے بھائی نعت پڑھ رہے تھے میں ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا ان کا اپنا شعبہ ہے ہر کسی کو اپنی مہارت ہوتی ہے میں تو ان کی نقل اتار رہا ہوں سنیے سنیے نہ سنا کر حضور کے غلاموں سے کتھے مہری علی ہے حب نبی ہے مہری علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا مہری علی تو کون بیچارہ لپٹ لشے تے او گنے آرا سر تے چاکے اے باندھا بھارا لامے پریتا شاہ دے نال مہری علی ہے حب نبی کون میرے علی پیر میرا مہری علی سونا غوث زمانے دا او دنیا پڑھ دیئے کلمہ جس دے نانے دا اپنے اپنے پیر سامنے رکھو بھائی جہاں کہیں کسی کا تعلق ہے ہر کسی کا پیر کامل ہے کسی کے پیر کو مت برا کہیں پیر میرا مہری علی پیر میرا مہری علی کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے اے سارا جاگے پاؤں سونا میرے مدینی تو تھلے وہ تھلے یہ علماء بھی سونے نعت خان بھی سونے قاری بھی سونے یہ میرے مہمان بھی سونے آپ بھی سونے کیونکہ اللہ جے بنائیں گی اللہ نہیں بنائی صورت جڑی نا سونی ہے کسی نے برا نہ کہے گندا نہ آکھے تسی سارے سونے ابو بکر سونے عمر سونے عثمان سونے حیدر کرار سونے حسن و حسین سونے بلال سونے طلحہ سونے زبیر سونے سلیمان سونے حضرت جناب آدم صفی اللہ تا عیسیٰ حضرت عیسیٰ روح اللہ 1,24,000 کم و پیش نبی رسول سونے اور سارا جاگے بہو سونا پر میرے مدینی تو تھلے وہ تھلے میرے پیر میرا مہری علی کوئی مثال نہیں ڈولنے دی چپ کری مہری علی اتھے جا نہیں بو اتھے جا نہیں بولنے دی اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا بشر عرش تو پار جا کوئی نہیں سکدا اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا چپ کر میرے لیے جنابی
تک سید والا زمانے نا غوث جس جھوٹے نبیاں مار دیتی ایو جی ہستی بھی حضور نے اگے کی کہہ رہی چپ کری میری علی اتھے جا نہیں بولنے دی اتھے جا نہیں بولنے دی پھر میں کیوں نہ کہہ دیا نہ دن نہ مہینے نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی گل حشر نو آمنا تیرے لال تے مکنی قبر وچ بھی گل حضور تے مکسنے حشر وچ بھی حضور تے مکسنے اول بھی حضور ہے آخر بھی حضور ہی ہے رحمت للعالمین نبی ہیں نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی کل حشر نو آمنا تیرے لال تے مکنی اتھے نبیاں بھی ہونا میں تے ولیاں بھی ہونا میں ساری خدائی سونیا تیرے بوئے اتے جھکنی کل حشر نو پاک آمنا تیرے لال تے مکنی اگر میں ان کہہ دیاں تیبہ والے کل تیرے اتے مکنی واہ ایک باری کہہ دیو سبحان اللہ آخری جملہ آئے ہائے آخری جملہ سنیو نا آئے ہائے وارحمت للعالمین نبی آئے ہائے ہائے کیا خوبصورت گلاں میرے نبی نے آکھیاں نے عمل دی ضرورت ہے عمل دی باپ مرے سر ننگا ہووے بھرا مرنے کانڈی خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوا علی بھائی بھائیاں دے درد ونڈاؤں دے تے یارو بھائی بھائیاں دیاں پاواں برامنی جوڑی اللہ سلامت رکھے بھائی بھائیاں دیاں پاواں باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھڑیاں شاماں رحمت للعالمین نبی نے فرمایا کیا فرمایا جو میں بات کہہ رہا ہوں دہرا رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا اے صحابی میرے غلام سن تیرے مال کا مالک بھی تیرا باپ ہے تیری جان کا مالک بھی تیرا باپ ہے سنو بچیو ماں جنت کا محل ماں جنت کا محل ہے کوئی شک نہیں لیکن خیال کریں اگر ماں جنت کا محل ہے تو باپ اس کا دروازہ ہے بغیر دروازے نے جنت میں داخلہ نہیں ہونا یہ یاد رکھی پیوں اگنور نہ کری گل اتنی ہے کہ ماں چن راتی چڑھنا نا ٹھٹ سکون مزہ پیار ماں یہ اطمینان سکون مزہ ٹھنڈ شفقت درگزر کرنے والی ماں شفیع ابا اور کیون ابا سورج دیڑی چڑھنا نا کڑکڑا کے دینا یہ جڑے آج کل نے بچے نہیں آخنے نے یہ امی ہوری تو کچھ نہیں آخنے یہ ابا ہوری بھاگمان باہر آنے نے انہاں نے بی پی شارٹ ہی ہونا اوے بچے ہاں او بھائیا اوے میری یہ دھیے او میری یہ بہنیں میں خود بیٹیوں والا ہوں بیٹوں والا ہوں اللہ کی آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں یہ پیو نا جڑا بی پی شارٹ ہے نا یہ مہربانی کر شارٹ نہیں یہ جڑیاں تو تے میں غلط کاریاں کرنے ہیں نا تے پیو پتہ لگنا نا تے ودس محنت کیتی ہونی نا تاں شارٹ ہوے نا یہ جڑا شارٹ ہے تو سمجھانے نہیں وجہ تو بندے نہ پتر پانا یہ بی پی شارٹ نہیں ٹھیک ہے تو غصہ یہ ابا بھی بہت غصہ کرنے جی بہت کاوڑ کرنے ہر وقت ڈانٹے ہی رہنے اوے تاں ڈانٹ نہیں نا کہ میری اولاد بھٹک نہ جائے غلط رائے تے نہ ٹر پاوے سا تکلیف ہو سی نہ کل اس کو اوکھا پا لیا نا اے ان سمجھ گنو کہ ماں چانے پیو سورج تے جنا سورج نی گرمی تے اعتراض ہے نا پھر خیال کر گنے ہو
جنہوں نے سورج ڈب وینے انہوں نے دنیا نیر ہوئے لیا یہ چڑھے ہی رہے بے شک اس میں گرمی ہے تپش ہے لیکن یہ پیو سر سے ٹکا ہی رہے تو تیریاں میریاں باہر اے جڑیاں یشیاں نہ کرنے موجب ہے مارنے پیو نے سر سے جنہوں نے پیو ٹور وینے تک نہیں شو دے گلیاں چرول وینے انہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہونا اس لیے ماں کی بھی عزت کر باپ کی بھی قدر کر اس لیے کہ یہ دونوں اے ہون تک وہ مہنگائی نہ دورے نہ 11.5-12 لاکھ روپیہ گورنمنٹ آکھا جمع کراؤ جنازے تے وجنا اوکھا آج کرنا مہنگائی ہے پیسے کی بکت نہیں ہے ٹھیک ہے تو بندہ غریب ہے آخنا میں تو نہ آج کر رکھنا پر آئے کدی پیسے ہوانا ممی منجی دل تو کرنا نا نال اللہ حاجی وینا بہت نہ دل کرنا اب سنیے میرے نبی نے فرمایا اگر حج تجھ پر فرض ہے تو مکے آ جا بیت اللہ وچ مکے چ آجو نہیں کملی والے غریب میں نہ آ سکنا دل کرنا میرے نبی نے فرمایا نہیں آ سکتا تجھ پر کوئی فرض نہیں ہے ماتا ثواب چاہتا ہے میرے نبی نے فرمایا ماں باپ دونوں یا دونوں میں ایک بھی زندہ ہے خوشی نال انہوں نے چہرے نہیں زیارت کر گئے گھر بیٹھے ہیں اللہ ایک مقبول آج نہ ثواب دے آج تے گھرے وچ کرنا اللہ نے بندیا اس نعمت کی قدر کر صحابی عرض کر دے کملی والے کوئی ماں باپ دے چہرے 2 واری تکے فرمایا 2 حجاں دا ثواب کملی والے دن وچ 3 واری تکے فرمایا 3 حجاں دا ثواب یا رسول دو عالم اگر دن وچ کوئی بندہ 100 باری اپنے ماں باپ دے چہریاں تکے فرمایا وہ بیت اللہ کا حج سال میں 1 مرتبہ لیکن گھر میں اگر ماں باپ دونوں ہیں 2 نہیں 1 بھی ہے 1 چلا گیا ہے میرے نبی نے فرمایا دن میں 100 مرتبہ بھی تو دیکھے گا میرا اللہ تیرے ثواب کو بڑھاتا چلا جائے گا کم نہیں کرے گا اس لیے کہ میرے اللہ بڑا کریم ہے میرا اللہ بڑا کریم ہے صحابی عرض کر دے کملی والے اج دی ماں ٹر گئی ہووے او جدا پا فوت ہو گیا ہووے اے سنیو میرے نبی نے فرمایا انہاں دیاں قبراں تے چلا جا ماں دی قبر دے پیراں والے پاسے حدیث پیش کر رہا ہوں یہ قصہ کہانی نہیں ہے باپ دی قبر دے سرانے والے پاسے جا کے انہاں دیاں قبراں نو چم لے انہاں دے حق وچ دعا کر دے اللہ تینوں بھی اجر نصیب فرمائے گا اب تیسری حدیث سنیے ایک صحابی اسی موقع پر یا کوئی اور موقع تھا عرض کر دے کملی والے جدے ماؤ پیو دیاں قبراں ہی نہ ہونا آئے ہائے اب سنیے سینہ ٹھر جائے گا میرے نبی نے فرمایا جگہ بھی کوئی نہیں پتا کملی والے لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں قبریں تھی میں چھوٹا سا تھا میرے ماں باپ چلے گئے اب قبروں کا نشان بھی نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا جگہ یاد ہی اے لکڑ لے لے حضور نے خود سوٹی دی ایک لکڑ دی فرمایا اے لکڑ لے جا اس جگہ تے جا کے اپنے اندازے دے مطابق لکیر مار کے قبر دا نشان بنا لے انہوں چم لے اللہ تینوں بھی اجر نصیب فرمائے اگر وہ جگہ یاد ہے نا کہ یہاں قبریں تھی لیکن اب نہیں ہے حضور نے فرمایا اپنے علم اندازے کے مطابق وہاں نشان لگا قبر کا اسے چوم لے اللہ تجھے بھی اجر نصیب فرمائے گا صحابہ فرماتے ہیں ہم مدینے سے مکہ آ رہے تھے ہجرت کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں رسول دو عالم نے فرمایا ابو بکر ہم اس رستے سے جائیں گے جس رستے میں میری ماں کی قبر پڑتی ہے حضور گئے جی حضور نے پریکٹیکل بھی کیا صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب سیدہ آمنہ پاک میرے نبی کی ماں پاک کائنات کے سارے مومنوں کی ماں میرے نبی میں اپنی ماں بھی نبی کی ماں کے نام پر قربان کروں وہ کتنی عظیم ماں تھی میرے نبی کی حضور جب گئے صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور ایسے بیٹھ گئے زمین پر بیٹھ گئے رسول اللہ نے اپنے ید اللہ والا ہاتھ ماں کی قبر کی مٹی پر رکھ دیا مٹی پر رکھا نا تو صحابہ کہتے ہیں حضور نے مٹی پر ہاتھ رکھا ایسے حضور دست شفقت اپنی ماں کی مٹی کی اوپر پھیر رہے ہیں اور آگے کر کیا رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم نے 2 عمل حضور کے دیکھے حضور اپنی ماں کی بخشش کی دعا بھی کر رہے ہیں اور اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ کر کوئی بچپن کی بات حضور کو یاد آ گئی نا تو اپنی ماں سے وہ بات بھی کر رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا کہ ماں تو قبر میں تھی لیکن رسول دو عالم وہ بچپن کی کوئی بات یاد کر کے اپنی ماں سے کر رہے ہیں کہ ماں یاد کرو وہ بچپن کا زمانہ ماں یاد کرو اور حضور ساتھ تھے نا جب حضور آپ کی والدہ حضور نے نانکے ہے نا پنجابی سمجھ کے نو مدینے میں
تو اپنے والد کی قبر سے ہو کر والدہ آپ کے ساتھ ہی اسی ابا کے مقام پر والدہ کا وصال ہو گیا، حضور ساتھ تھے۔ اس شہزادے کا کیا ہوگا جس کی عمر 6 سال ہوگی اور ماں سفر میں وصال کر گئی ہوگی؟ یہ حضور ہے نا، حضور کی ساری باتیں حضور پر اللہ نے گزاری کہ امت کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ماں باپ کی قبروں پر جانا، افسوس کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، کلام اللہ بھیجنا، یہ تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی سنت مبارکہ ہے۔ جس نہ دل کرنا کرے، جس نہ نہیں کرنا بسم اللہ، کوئی ناراضگی نہیں۔ ہاں بھلے نہ کام ہے ابا جڑے نیکی نہیں کرنا چاہنا، کیوں تو زبردستی کرنا، نیکی کر۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے محبت کر رہا ہوں، خوش بھی ہوں، ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، ساری امت کے لیے دعا کا آج کا پروگرام رکھا ہے، ایصال ثواب کا رکھا ہے۔ بس یہی آخری جملہ ہے میاں صاحب کی زبان میں، چٹی چادر اوے عملہ والی، چٹی چادر عملہ والی تے داغ نہ لاویں جڑیاں، حشر دیاڑے اوے پھر نہ آکھی ہائے ربا کی بنیاں، تے سین نہ دیوے درزی، دل دا محرم کوئی نہ ملیا، جو ملیا سو غرضی۔ حرام و حلال نہیں پہچان کرو، کسی نال ظلم زیادتی نہ کرو، وڈیاں دی عزت کرو، چھوٹے تے شفقت کرو۔ جس گلی محلے چوں لنگو نا، کوئی یہ نہ کہے شیطان جا رہا، بلکہ آواز ہے یہ بندہ رحمان جا رہا۔ میری اللہ نے بندے بڑھو پلیز، اللہ نے کوئی یہ نہ کہے ڈاکو ہے، قاتل ہے، دہشت گرد ہے، بارود والا ہے، بلکہ آواز آئے یہ تو پیارے محمد پر درود والا ہے۔ حضور کے سچے غلام بن جائے، زندگی کا مزہ آ جائے۔ زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے۔ میں حضرت آپ کا بھی، آپ انتظامیہ کا بھی، اہل خانہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی محفل جاری ہے، اٹھنا نہیں ہے، نا ابھی تو مہمان بیٹھے ہیں۔ میں نے ان سے گزارش کی تھی، وعدہ بھی تھا کہ عشاء کے فوراً بعد، کیونکہ میں پھر انسان ہے، آرام بھی کرنا ہے۔ صبح میں نے انہیں بولا تھا کہ تقریباً 9 بجے میں نے گول فور میں سینسا سے آگے کوٹلی سے پیچھے درمیان میں وہاں پہنچنا ہے، تو پھر انسان کو سفر کرنا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف رکھے، اگلا اعلان سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز کے اندر اپنے خطاب ذیشان سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا قاری سراج الدین صدیقی صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کے سوز و گداز کے اندر، ان کے ورع کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے، ماں جس کی آمینہ تو بیٹی رسول بطول ہے۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے، ماں جس کی آمینہ تو بیٹی بطول ہے۔ ارے جنت تمہیں ملے بغیر حسن و حسین کے، لوگوں یہ تمہاری بھول ہے۔ ارے جنت تو حسن و حسین کا صدقہ قبول ہے۔ ارے کون امام حسن اور کون امام حسین؟ ارے سر مبارک تسجدے اندر، ارے سر مبارک تسجدے اندر نماز آقا پڑھا رہے تھے، سر مبارک تسجدے اندر نماز آقا پڑھا رہے تھے۔ حضور آگے، صحابہ پیچھے، یہ فرض اپنا ادا کر رہے تھے۔ ارے ماحول ایسے میں مسکراتے، حسین گھر سے جو آ رہے تھے، ارے حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ارے حضور شفاعت کریں گے اس کی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ ارے حضور شفاعت کریں گے اس کی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ جب جناب حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسین کو دوش مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ سوار دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے، لوگوں میری ماں فاطمہ کے دل کا چین بیٹھا ہے۔ جب یہ